الحمدللہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں، اور ہم سب کو اپنی نمازوں کی فکر بھی ہوتی ہے، اور ہم نماز سے متعلق کورسز وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور اپنی تمام حرکات اور سکنات سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن نماز کا ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک اس کا روحانی یا باطنی پہلو ہے۔ کوئی عمل اسی وقت درست ہوتا ہے جب اس کے یہ دونوں پہلو جو ہیں وہ درست ہوں۔ ایک یہ کہ انسان کے عمل میں اخلاص ہو، اللہ کی خاطر کرنے والا، اور دوسرا یہ کہ ظاہری عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو۔ اخلاص کا تعلق ہمارے دل سے ہے اور ہماری نیت سے ہے، اور سنت کا تعلق ہمارے ظاہری اعمال سے ہے۔ تو الحمدللہ ہم سب نے کوشش کر کے، محنت کر کے اپنی نمازیں جو ہیں وہ سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنا قیام، اپنا رکوع، اپنے سجود، ان تمام چیزوں کو بہترین سے بہترین کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر کو بھی مزید بہتر بنائیں، کیونکہ مجھے ہمیشہ اس بات کی بہت فکر رہتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری نماز اپنی پسند کے مطابق کر لے، اور پھر جب یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھتی ہوں کہ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، یقیناً وہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، تو کیا کروں، خیالات بھٹک جاتے ہیں اور ادھر ادھر کی سوچیں آنے لگتی ہیں اور فکر لگ جاتی ہے۔ کوشش کے باوجود بھی یہ بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے، بڑی دشوار گھاٹی ہے جس کو عبور نہیں کر پائی۔ تو اسی سوچ کے تحت آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ کچھ باتیں شیئر کرنے لگی ہوں۔ بہت سال پہلے 90s کے اینڈ میں نے ایک لیکچر دیا تھا، نماز کیا سکھاتی ہے۔ اس کے بعد خشوع کے موضوع پر بھی کئی دفعہ بات کرنے کا موقع ملا، لیکن مجھے لگتا ہے یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس پر جتنی دفعہ بھی بات کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ تو آج چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ میری نماز بھی درست ہو جائے اور آپ کی بھی ہو جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اندر واقعی ایک ایسی کیفیت پیدا کر دے کہ جب نماز پڑھ کے اٹھے تو لگے کہ واقعی اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب عظیم کے سامنے کس طرح کھڑے ہوں نماز میں۔ تو رب کے سامنے کھڑے ہونے میں بندے کی دو حالتیں ہوتی ہیں، یعنی دو چیزوں کو انسان دیکھتا ہے، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رب ہونے کی عظمت، اور دوسرے اپنے بندہ ہونے کی ذلت، یعنی اللہ عظیم ہے، بڑا ہے، بلند ہے، اور میں ایک حقیر بندہ ہوں، میں اس کے آگے جھک رہا ہوں، میں اس کے آگے کھڑا ہوں، اور وہ رب السماوات والارض ہے اور رب العرش العظیم ہے، اور میں عبد فقیر ہوں، محتاج ہوں، کمزور ہوں، فانی ہوں۔ تو جب انسان اللہ کی عظمت اور بڑائی کو ذہن میں رکھتا ہے اور اپنی کمزوری کو ذہن میں رکھتا ہے تو آغاز بہت اچھا ہوتا ہے۔ جب کبھی میں کائنات کے بارے میں پڑھتی ہوں، اس کی وسعت کے بارے میں، اس کی ہیبت کے بارے میں، کہ کس قدر ستارے اور سیارے اور کیا کیا چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں اور کیا کچھ بنایا ہے۔ ایکچولی میں اپنے انسٹاگرام پر فالو کرتی ہوں ناسا کی سائٹ کہہ لیں جو بھی، اور اسی طرح نیشنل جیوگرافک، لیکن نیشنل جیوگرافک اتنا فائدہ مند نہیں ہے۔ ناسا جو تصویریں ریلیز کرتا ہے مختلف پلانٹس کی اور مختلف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے آسمانوں میں، اور نیشنل جیوگرافک بیسیکلی زمین میں جو کچھ مختلف مقامات ہیں ان کے بارے میں مختلف تصاویر وغیرہ شیئر کرتا ہے، اور میں ایسی نیوز کو فالو بھی کرتی ہوں جو نئی نئی تحقیقات اور نئی ریسرچز اور نئی ڈسکوریز سامنے آتی ہیں۔ چونکہ یہ میڈیا جو ہے یہ مختصر ہوتا ہے، تھوڑی سی دیر میں انسان کچھ نہ کچھ جان لیتا ہے، تو آپ یقین کریں کہ جس دن میں نے کوئی ایسی چیز پڑھی ہوتی ہے اس دن میرے دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور جب نماز میں وہ خیال مجھے آ جاتا ہے، کیونکہ ہم جو کچھ پڑھتے کرتے ہیں وہی چیزیں نماز میں آتی ہیں نا، تو جب وہ نماز میں خیال آ جاتا ہے مجھے، تو واقعی میرے اندر ایک اور ہی طرح کی نماز کے اندر کیفیت آتی ہے، اور پھر آنسو بھی گرنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال نہ ہو تو پھر نماز بے روح سی ہوتی ہے۔ پھر ساتھ ہی سمندروں کے اندر کی مخلوقات اور عجیب و غریب مخلوقات اور پرندوں کے رنگ اور پھولوں کے، اور زمین کو بھی پوری طرح انسانوں نے ڈسکور نہیں کیا، مختلف مقامات کا آپ دیکھیں۔ باقی تو چھوڑیں، اگر آپ نے اپنے انڈور کوئی پلانٹس وغیرہ رکھے ہوں گے، جیسے میں نے اپنے اندر ہی کمرے میں رکھے، کیونکہ یہاں باہر تو اتنی سخت سردی ہے کہ نکلنے کا موقع کم ہی ملتا ہے، اور سردیوں میں درخت بھی ٹنڈ منڈ ہو جاتے ہیں، تو میں دیکھتی ہوں کہ کس طرح ایک پتا نکلتا ہے اور کس طریقے سے وہ گرو کرتا ہے، اور تھوڑی سی مٹی یا پاٹ میں کیا چیز ہے اس کے اندر جو مدد دے رہی ہے اس کو گرو کرنے میں۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت یاد آتی ہے نا. یعنی کائنات ایسی چیز ہے جس میں غور و فکر کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس دل میں بہت بڑھتا ہے. یہ کونی آیات ہے نا جن کے اندر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے. اور پھر اس سے آگے یہ کہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کی تسبیح بھی کر رہا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. یہ ساری مخلوقات اپنے رب کو پہچانتی ہیں، اس کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اور کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے، سب کو پتا ہے. تو اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کائنات کو ذہن میں رکھ کے اللہ اکبر کہتے ہیں یا سبحان اللہ کہتے ہیں تو وہ کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی مشابہت سے پاک ہے اور ہماری عقل اللہ کی عظمت کا احاطہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کے علم کا. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اور احسان کے درجے میں نماز پڑھنا ایسا ہے نا کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں. ہم دیکھ تو نہیں سکتے لیکن ایک احساس ہی ہے نا یہ، ورنہ وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے. اور پھر اس بات کو بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات سے بڑا ہے کہ مخلوقات اس کا حق ادا کرے. ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہماری عقل ہمارا خیال اس کا ادراک نہیں کر سکتی. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. آنکھیں نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، ہمارے دل کی نگاہیں بھی نہیں پا سکتی، اور وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے ہر حال میں کہ ہم کیسے کھڑے ہیں. تو بہرحال ہم ہیں تو اس بات سے قاصر کہ ہم اللہ کی بڑائی کا صحیح معنوں میں حق ادا کریں اور احساس کریں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال کوشش ہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شرک سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے اور سب سے بڑا ہے. تو جب نماز شروع کریں اور اللہ اکبر کہیں تو بس ساری مخلوق نیچے اور اللہ سب سے بڑا، سب چھوٹے اور اللہ ہی بڑا. پھر اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. پاک ہے تو اے اللہ اپنی حمد کے ساتھ، تیرا نام بڑی برکت والا ہے، تیری شان بہت بلند ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. پھر جب سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات پر غور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر وللضالین آمین تک. جب ہم کہیں کہ الحمدللہ رب العالمین تو پھر عالمین کا ذہن میں خیال جائے کہ ان سارے جہانوں اور ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، ان کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے. پھر الرحمن الرحیم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کو سوچیں. مالک یوم الدین کہیں تو قیامت کے دن کو یاد کریں، اور پھر وہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جلال ہوگا اور عظمت ہوگی اس کو محسوس کریں. پھر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جب پڑھیں تو انعام یافتہ لوگوں اور جو مغضوب علیہم ہیں، فاسق ہیں، گمراہ ہیں، ان لوگوں کے درجات کو دیکھیں کہ منافقین فی الدرک الاسفل من النار ہوں گے، اور انعمت علیہم جو ہیں وہ قیامت کے دن جنتوں میں الفردوس الاعلیٰ میں ہوں گے. ایک کہاں اور دوسرا کہاں، اتنا درجوں میں فرق ہو جائے گا اگر ہم انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلیں گے اور نفاق سے بچیں گے، کفر سے بچیں گے، شرک سے بچیں گے. تو یہ مرتبے جاننا بھی بڑا ضروری ہے کہ کس طرح کچھ لوگ جہنم کے نچلے گڑھوں میں ہوں گے اور کچھ اتنے عظیم جگہوں پر ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس دل میں لائیں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. یہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے ان کے سب خزانے اور آسمان اور زمین کے لشکر اور مخلوقات سب اللہ العظیم ہی کی ہیں. پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف. اور پھر دوبارہ جب سجدے میں جائیں تو اللہ تعالیٰ کی صفت علو جو ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، بہت بلند. سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے اس کی بلندی کو ذہن میں لائیں اور اپنی پستی کو کہ ہم نے اپنا سر اور اپنا ناک جو ہے زمین پہ رکھ دیا ہے، اور اصل بڑائی تو اللہ ہی کے لیے ہے، اصل بلندی تو اللہ ہی کے لیے ہے، ہم تو کمزور انسان ہیں. جب اس احساس کے ساتھ انسان نماز پڑھتا ہے تو پھر انسان کے اندر سے تکبر بھی نکلتا ہے، اور یہ نکلنا بڑا ضروری ہے. جب تک انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا رہتا ہے تو پھر انسان کے ریلیشن شپ نہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہوتا ہے اور نہ بندوں کے ساتھ درست ہوتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی بڑائی دل میں پیدا کریں. جس دل میں اللہ کی بڑائی پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ دنیا کی حقیر چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا.
دنیا کی کامیابیوں سے بھی اس کے دل میں کوئی بہت بڑی حسرتیں پیدا نہیں ہوتی کہ فلاں تو اتنا آگے چلا گیا دنیا میں اور میں پیچھے رہ گیا، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے رب نے جو کچھ بنایا ہے آخرت میں ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، وہ کہیں بڑا ہے اس دنیا کے حطام سے۔ پھر یہ کہ سجدے میں اللہ کے قرب کو محسوس کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، یعنی اتنا نیچے ہوتے ہوئے اور اتنے چھوٹے ہوتے ہوئے پھر اتنا اللہ تعالیٰ قرب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی محبت اللہ کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس وقت دعائیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، یعنی سجدوں میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ پھر اسی طرح دوسری رکعت اور پھر تشہد میں اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے انسان جب بیٹھتا ہے عاجزی کے ساتھ، تو بہت بڑے بادشاہ کے سامنے ہم بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں استاد کے سامنے بیٹھنے کا بھی یہی طریقہ ہوتا تھا، جیسے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے رکھ کے بیٹھے زمین پر، یہ ادب کا بیٹھنا ہوتا ہے۔ اور دنیاوی بادشاہوں کی یہ عادت رہی ہے کہ جب انہیں مختلف تحائف دیے جاتے ہیں یا ان کی تعریف کی جاتی ہے تو ان کے سامنے اسی طرح بیٹھا جاتا ہے اور بہت عاجزی کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ تو سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اس کے لیے تحائف پیش کریں اور اس سے دعائیں کریں اور اس کی تعریف کریں۔ تو التحیات میں آپ دیکھیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اسی لیے تو پڑھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر عباد اللہ الصالحین پہ سلام بھیجتے ہیں اور پھر اپنی آخر میں دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے جب ہم سارے ریچول ادا کر چکے ہوتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے، اور پھر جب انسان سلام پھیرتا ہے تو دوبارہ دنیا میں آ رہا ہوتا ہے ایک طرح سے اللہ سے ملاقات کر کے، اور پھر اس کے اندر ایک حسرت بھی آتی ہے کہ کاش یہ نماز لمبی ہو جاتی، کاش یہ ملاقات لمبی ہو جاتی، کیونکہ انسان اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کو جلدی نماز پڑھنے کی فکر نہیں ہوتی۔ یہ جو ہم جلد بازی کرتے ہیں نا، جیسے قید میں کسی نے باندھ دیا ہو اور پھر اٹھ جاتے ہیں ایک دم سلام پھیر کے۔ بعض لوگ تو جیسے بچے کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی لیفٹ سائڈ پہ وہ موڑ رہے ہوتے ہیں تو اپنے گھٹنے اٹھا لیتے ہیں اور کھڑے ہونا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت انسان کو پھر اللہ اکبر کہہ کے، استغفر اللہ کہہ کے، کیونکہ پتہ نہیں کیسی نماز پڑھی کیسی نہیں پڑھی، تو جس کا دل زندہ ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جو دل اللہ سے مانوس ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرتا ہے، اس کی نماز کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کرتے تھے جب دنیا کے کاموں سے تھک جاتے تھے کہ اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، بلال اقامت کو اذان دو تاکہ ہم راحت پائیں۔ تو نماز دراصل ہمیں راحت پہنچانے کا ذریعہ، اور آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں اگر آپ واقعی اس کا حق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھیں تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کی تھکاوٹ اتر گئی۔ فزیکلی بھی انسان اوپر نیچے ہوتا ہے، رکوع اور سجدہ جم کے کرتا ہے اور پھر صحیح معنوں میں دعا بھی کرتا ہے۔ تو آپ اس کا ایکسپیرینس کریں گے اور کیا بھی ہوگا کہ کس طرح آپ ریلیکس ہو کے اٹھتے ہیں اور آپ کی ایک نرشمنٹ ہو چکی ہوتی ہے، اور روحانی طور پر بھی آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں، فزیکلی بھی آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور ایک عجب خوشی لے کے آپ اٹھتے ہیں جیسے آپ نے سارے بوجھ اتار دیے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب انسان رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے کمر پہ لا کے رکھ دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ اٹھتا ہے تو وہ گر چکے ہوتے ہیں، تو نماز کے بعد وہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نمازوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور جو باتیں ہم نے کی ہیں ہمارے عمل میں لے آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل کرے، ان لوگوں میں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور ہماری نمازوں کو واقعی اللہ تعالیٰ ایسی نمازیں بنا دے کہ جو ہمارے حق میں حجت ہوں، ہمارے خلاف حجت نہ ہو۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں تو جس طرح اس ملاقات میں ہمیں ایک طرح سے خوشی نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہمیں اپنی ملاقات کے وقت خوش کر دے اور ہمیں بخش دے، یعنی ہمارا محاسبہ نہ کرے۔ اگر ہم اس دنیا میں اپنی نمازوں میں اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت کے حساب کو آسان کر دے گا۔ نماز کے فائدے۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ آنکھ ٹھنڈک محسوس کرتی ہے اس کا رتبہ اس چیز کی نسبت اونچا اور بلند ہوتا ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے۔ تو اس دنیا میں نماز اللہ سے محبت کرنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
کیونکہ اس میں ایسی ہستی کے ساتھ سرگوشی کا معاملہ ہے کہ آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، دل پرسکون نہیں ہوتے، اور نفسوں کو سکون نہیں ملتا مگر اسی کی بارگاہ میں. یعنی جب تک نماز نہ پڑھ لے چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، اور وہ اس کے ذکر سے ہی خوشحال ہوتے ہیں اور اس کے لیے عاجزی اور خشوع کرتے ہیں، اس کا قرب حاصل کرتے ہیں، خاص طور پر سجدے کی حالت میں. یہ وہ حالت ہے جس میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. غافل کی اس ٹھنڈک سے محرومی. پھر وہ کہتے ہیں کہ محبت کرنے والے کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور جو غافل اور روگرداں ہے اسے اس بات سے کچھ حصہ نہیں ملتا، بلکہ اس کے لیے نماز مشکل اور گراں عمل ہے. جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ انگاروں پر لوٹ پوٹ رہے ہوتا ہے. استغفر اللہ. غافل نماز میں کیسا ہوتا ہے؟ گویا وہ انگاروں پہ کھڑا ہو، یہاں تک کہ اس کی جان چھوٹ جائے، اور اسے زیادہ اچھی نماز وہ لگتی ہے جو جلدی اور تیز پڑھی جائے، کیونکہ اس کی آنکھیں اس سے ٹھنڈی نہیں ہوتی اور نہ ہی دل کو اس نماز سے سکون حاصل ہوتا ہے. تو نمازی بھی دو طرح کے ہیں. اب ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس میں آتے ہیں. کیا نماز ہماری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یا نہیں؟ اور جب انسان کی آنکھ کسی چیز سے ٹھنڈی ہو اور اس کے دل کو اس سے سکون اور راحت ملے تو سب سے زیادہ مشکل چیز یہ ہے کہ وہ اس سے جدا ہو جائے. یعنی جس سے ملاقات کر کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جب وہ جانے لگتا ہے تو آپ کا دل کیسے ہوتا ہے؟ اداس ہوتا ہے. جب وہ چلا بھی جاتا ہے تو آپ اس کو مس کرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اب آپ سوچئے کہ جب ہم نماز سے محبت کریں گے تو ہمارا کیا دل چاہے گا کہ نماز لمبی ہو، اور جب ختم ہو جائے تو بس ختم ہو گئی. جیسے رمضان میں یہ کیفیت آتی ہے، تراویح ختم ہوتی ہے تو کہتے ہیں بس ختم ہو گئی. یا حرم میں جاتے ہیں تو وہاں نماز ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں، تھوڑی سی قاری صاحب اور لمبی قرات کرتے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے. بس اتنی سی نماز. وہاں دل چاہتا ہے کہ لمبی، کیونکہ اس وقت ہم سب کچھ چھوڑ کے ایک خاص کیفیت میں ہوتے ہیں. اور رمضان میں بھی شیطان چونکہ قید ہوتا ہے تو ہم اپنے اون پر ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی نمازیں ہماری ترجیحات میں آ جاتی ہیں. اور تکلف کرنے والا ایسا دل جو اللہ کی محبت سے اور آخرت کی محبت سے فارغ ہو اور جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو، اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل کام نماز ہے، اور اسے سب سے زیادہ ناپسند نماز کا لمبا ہونا ہے. حالانکہ وہ فارغ ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، اور اسے کوئی کام بھی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا. اے بلال نماز قائم کرو، اقامت کہو، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ، ہمیں سکون پہنچاؤ. یعنی ہم دنیا کی تکلیف، تھکاوٹ، تنگی اور مشقت میں مبتلا تھے، یہاں تک کہ ہم نماز میں مصروف ہو جائیں. پھر نماز کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے کامیابی ملتی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں. رحمت ملتی ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت آتی ہے اس کی طرف. رزق ملنا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پہ خوب پابندی رکھیے. ہم آپ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی آپ کو رزق دیں گے. خود بھی نماز ادا کریں، گھر والوں کو بھی نماز کی وصیت کریں. اللہ آپ کے رزق کی اور آپ کے خاندان کی حفاظت کی ضمانت دے گا. فقر دور کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا. فقر کیا ہوتا ہے؟ محتاجی، ضرورت مند ہونا. سبحان اللہ. اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا. دنیا کا لالچ اور حرص ختم ہو جائے گا اور تمہارا فقر بھی دور کر دوں گا، تمہاری ساری ضروریات پوری کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور تمہارا فقر دور نہیں کروں گا. نماز کا ایک اور فائدہ کیا ہے؟ فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر صلاۃ پڑھتے رہتے ہیں. اور فرشتوں کی صلاۃ کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما. اور اگر وہ بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے تو بھی فرشتے اس پہ صلاۃ پڑھتے، اور ان کی صلاۃ یہی ہے اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ. ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار عموماً کہاں کیا جاتا ہے؟ جب عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں نا، تو وہاں ایک نماز پڑھ کے پھر لوگ بیٹھ جاتے ہیں وہیں پر، تھوڑا بہت کچھ کھا لیا، تھوڑا اگر نفل کا ٹائم بیچ میں ہوا تو نفل پڑھ لیے جیسے مغرب کے بعد، اور پھر اس کے بعد
قرآن پڑھنے لگتے ہیں، پھر اگلی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. جتنی دیر یہ بیٹھتے ہیں لوگ ایک نماز سے دوسری نماز تک، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں. فرشتے کیا دعا؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پہ رحم فرما. یقین مانیے اگر آپ کسی کو یہ جاب بھی دے دیں نا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی، تم یہاں کھڑی رہو اور سارا وقت 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میرے لیے